اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے میں جو آخری سوال ہے ہم اس پر اب بات کریں گے۔ وہ آخری سوال یہ ہے کہ احسان کیا ہے۔ یہ بڑا ضروری اور اہم ہے اس بات کو سمجھنا کہ احسان کے لفظ پر سوال کیوں کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ احسان، محسن، محسنین یہ بہت ریپیٹ ہوا ہے، اور اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے خوبکاری۔ خوبکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس کو اچھے طریقے سے کرنا۔ مثال کے طور پر ہمیں اسکول میں، کالج میں یا کوئی اسائنمنٹ ہم کر رہے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے کریں کہ اس میں مواد پورا ہو، اس کی محنت اس پر پوری کی گئی ہو، اس کے سے متعلق جو سوالات ہیں ان پر اچھی تحقیق کی گئی ہو، پھر اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے پر ہم کریں، اور اس میں کوئی ہم کمزوری نہ دکھائیں، کوئی ڈھیلا پن اس میں نہ ہو، بڑی ہوشیاری چابک دستی کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ تو یہ کسی کام کو کرنے کے لیے عربی زبان کا محاورہ ہے، احسن الشیء، یعنی وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، بہترین طریقے سے کرنا۔ تو یہ اس لفظ کا لغوی مطلب ہے، اور اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جب یہ اس لفظ کو استعمال کیا تو اس کے ساتھ جو بڑا اجر ہے اس کو متعلق کر دیا، اور یہ کہا کہ جو لوگ محسن ہوتے ہیں وہ ان کا کردار یہ ہوتا ہے، ان کا عمل یہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہر صورت میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت ساری صورتوں میں ہمیں یہ لفظ اور اس کے مختلف جو مشتقات ہیں وہ استعمال ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اتنا بڑا اجر بیان کیا جا رہا ہے، اتنا بڑا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ چیز ہے کیا؟ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سوال کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ جبریل علیہ السلام کی صورت میں قرآن مجید کی ایک بڑی حقیقت اور قرآن مجید کے ایک بڑے تصور کو کھولا جائے، اس کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔ یہ روایت جو ہے اسی کی وجہ سے پھر جو احسان کا لفظ ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ بیان ہوا، اس پر بہت کلام ہوا، اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ بات کہ بھئی درجہ احسان کوئی چیز ہے، اس پر بھی ایک میں بات عرض کروں کہ اصل میں جب حکم دیا جاتا ہے تو اس میں یہ حکم نہیں ہوتا کہ جیسے تیسے چاہو کر دو۔ نماز کا حکم دیا گیا ہے تو نماز کے حکم ہی میں یہ بات شامل ہے کہ نماز کو پورے اہتمام سے پڑھا جائے، وضو اچھے طریقے سے کیا جائے، کپڑوں کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، قبلہ کی طرف رخ کیا جائے، حاضری اور حضوری کے جذبے کے ساتھ کیا جائے، اور اس میں جو کچھ بولا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اس کے معنی پر معنی شعور میں ہوں، ان کو سمجھ کر پڑھا جائے، تو یہ وقت پر پڑھا جائے وغیرہ۔ تو پورے اہتمام سے اچھی نماز پڑھنے ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز، جب یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا، نہ لیا جاتا ہے کہ جیسے پڑھی جاتی ہے پڑھ لو، نہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ انسان کیونکہ کمزور ہے، پورا نہیں اتر پاتا اس معیار پر جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، تو وہ اس میں نماز میں حاضری میں بھی کمی رہ جاتی ہے، شعور میں بھی کمی رہ جاتی ہے، وقت کی پابندی میں بھی کمی رہ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر ہم یہ نہیں فتویٰ کوئی دیتا کہ یہ نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ نماز میں کوتاہی ہو، کمی ہو، کوئی اس کو ڈھیلے طریقے سے پورے شعور کے ساتھ نہ پڑھا جائے۔ بات یہی بیان کی جائے گی۔ تو احسان کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی شے کو اچھے طریقے سے کرنا، کسی عمل کو اچھے طریقے سے کرنا، یہ احسان ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سوال کا جواب دیا تو کہا کہ یہ تم کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ بڑی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دانائی ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعور ہے وہ بھی اس جواب سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لغوی جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، نہ اس کا جو عملی جواب ہے وہ دیا کہ تم اپنے عمل کو اس طرح کرو جیسے میں نے بیان کیا کہ اچھے طریقے سے آپ نماز پڑھو، اچھے طریقے سے روزہ رکھو، اچھے طریقے سے خیرات کرو وغیرہ، جو بھی دینی احکام ہیں ان کو کرنے میں بہت اچھا طریقہ اختیار کرو، اس میں اس کے آداب، اس کی شرائط، اس کا عمل، ہر چیز کو درست رکھو، تو یہ احسان ہے۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، حالانکہ اس لفظ کا لغوی مطلب یہی تھا اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا کہ یہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شعور ڈیولپ کرنا چاہیے اس کی خبر دی، اور یہ بہت ہی خوبصورت جواب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ بات کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات کی صلاحیت دی گئی ہے، تو یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے۔ آپ نے ایک مختصر سے جملے میں بہت ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ پہلی بات تو اس میں یہ بیان ہوئی کہ نماز اس شعور کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور جب وضو کر رہے ہوں، جب مصلی پر کھڑے ہوں، تو ہمیں ہمارے شعور میں یہ بات پوری طرح نمایاں ہونی چاہیے، واضح ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے حضور میں کھڑے ہیں اور خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں، کمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا کافی حد تک علاج کرنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم جب مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے میں جس ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ وہ عمل کروں گا، وہ دوسری صورت میں اس میں کمی رہ سکتی ہے اگر میرے شعور میں یہ بات نہ ہو۔ میرا کسی سے معاملہ پڑ گیا ہے، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، میرا حق مار رہا ہے، تو میں اگر اس شعور کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کروں گا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے میرے فیصلے پر بہت زبردست طریقے سے یہ شعور اثر انداز ہوگا۔ اب میرا رسپانس شاید وہ نہ ہو جو اس شعور کے بغیر اگر میں رسپانس کرتا تو میں کرتا کوئی ایکٹیویٹی کرتا۔ تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک تو اس میں خوبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا کی کہ یہ بتایا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس کو اپنا شعور بناؤ، اور یہ شعور جب تم نیکی کے، عبادت کے کام کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو، اس وقت میں اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ بات حقیقت ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح بھی کیا ہے کہ ہم انسان خدا کو دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ہماری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں، نہ ہماری شخصیت اس قابل ہے کہ خدا کو دیکھ سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے سامنے ہونا، اس کو اپنے شعور میں بیدار کرو۔ لیکن خوبی اس میں کیا پیدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ہم اس ادراک کو اپنے اندر اجاگر کریں گے، بیدار کریں گے کہ میں خدا کے سامنے ہوں، تو یہ اس شدت تک اس ادراک کو ہم بڑھا سکتے ہیں کہ گویا ہم خدا کو گویا نہ کہ حقیقتاً، گویا ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اپنے اندر پیدا کرو، تو اس سے تمہیں احسان حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرتے وقت، اللہ کی بندگی کرتے وقت، اللہ کی عبادت کرتے وقت عمل کو بہترین طریقے سے کرنا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اس بات کو اپنے شعور میں بیدار کیا جائے، اس کو طاقتور بنایا جائے کہ میں خدا کے سامنے ہوں، خدا کے حضور میں ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔